ایک اور کالر ہیں، ان کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عادل بول رہا ہوں فرات۔ جی عادل صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا دو سوال ہے۔ قرآن شریف کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں اور بستر پہ لیٹ کے، موبائل وغیرہ میں لوٹ کر کے؟ ایک اور کالر ہیں، ان کی کال لیتے ہیں۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ دانش بول رہا ہوں فنتا سے۔ جی دانش صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ صاحب ایک سوال ہے کہ قبر کے جب انتقال ہو جاتا ہے دفنانے کے بعد میں کچھ جو ہے مرچی وغیرہ ڈالتے ہیں، پھول وغیرہ اگربتی وغیرہ جانا، یہ صحیح ہے؟ مرچی تو وہی کیڑوں کی وجہ سے جو ہے بچنے کی وجہ سے ڈالتے ہیں، تو کیا جائز ہے؟ اور ایک یہ شوہر کا جب انتقال ہو جاتا ہے کسی عورت کا، تو وہ عدت اس دن سے لاگو ہو جاتی ہے؟ جیسے کہیں دوسری جگہ دوسرے شہر کی وہ رہنے والی اور دوسرے شہر میں انتقال ہوا ہے، تو اس کو وہاں لے کے جانے کے لیے اسی گھر میں جہاں انتقال ہوا ہے وہیں عدت کرانا ضروری ہے، اس کے اپنے گھر میں عدت کرانا ضروری؟ جی، اور یہ کیا جمعہ مبارک کہنا صحیح ہے غلط؟ یہ 3 سوال۔ عادل صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ قرآن کو کیا بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں اور بستر پر لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن کریم کو بغیر وضو کے پڑھنا جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ ہم قرآن کریم کو وضو کر کے پڑھیں، بہتر ہے۔ اور بستر پر لیٹ کر کے اگر ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو یہ قرآن کریم کی ایک طرح سے بے حرمتی اگر نہیں تو ادب کا خیال رکھنا نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت تلاوت قرآن کے آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ آخر قرآن کا اثر ہمارے اوپر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت اس کے آداب کو سامنے میں نہیں رکھتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اللہ کا کلام ہے جو ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی گفتگو ہے، اللہ رب العالمین کا پیغام ہے جو ہمارے نام آیا ہے۔ اس لیے باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، نہایت ہی پرسکون ہو کر ایسی جگہ پر جو بالکل شانت جگہ ہے بیٹھنا چاہیے، ترجمے قرآن سامنے میں رکھنا چاہیے اور قرآن کریم کے معانی پہ غور کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ لہذا ہم یہ کہیں گے کہ لیٹ کر کے پڑھنا بہتر نہیں ہے، یہ آداب تلاوت کے منافی ہے۔ ادب تلاوت کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ دانش صاحب نے فنتاز سے پوچھا ہے کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد ہمارے ہاں قبر پر مرچی وغیرہ ڈالتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ قبر کو جانور وغیرہ کھود دے۔ قبر کو ڈھکنے کے بعد یا ڈھکنے سے پہلے کانٹے وغیرہ ڈالنا یا اس طرح کی جو بھی چیزیں اگر ڈالی جائیں اس ارادے سے کہ جانور قبر کو کھود نہ سکے، جائز ہے۔ لیکن اس کے اندر اگر کوئی عقیدت پائی جاتی ہو یا یہ احساس پایا جاتا ہو کہ ایسا کرنے کی وجہ سے مردے کو کچھ فائدہ ہو جائے گا تو یہ بدعت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کہ جس کسی نے ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہو وہ مردود ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہماری شریعت نہیں ہو وہ مردود ہے۔ دانش صاحب نے ایک دوسرا سوال کیا ہے، کہتے ہیں کہ دوسرے شہر میں اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی عدت اسی شہر میں گزارے گی یا اپنے گھر آ کر کے عدت گزارے گی؟ اگر آدمی علاج کے لیے کہیں گیا تھا اور ہاسپٹل میں یا کسی سفر میں تھا، اسی جگہ پر مریض کا انتقال ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ہم سفر کا حکم دیں گے، اسے اپنے گھر آنا ہے اس کی بیوی کو اور گھر پہ عدت گزارنا ہے۔ البتہ اگر کہیں مستقل اس کا قیام تھا اور وہیں پر اس کا شوہر تھا، وہیں پر وہ وفات پا جاتا ہے اور اس علاقے میں اس کے محرم پائے جاتے ہیں، تو اب اس عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسی جگہ پر وہ عدت گزارے، اس کے بعد کہیں دوسری جگہ پر منتقل ہونا چاہتی ہو تو منتقل ہو۔ دانش صاحب نے ایک سوال یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا جمعہ مبارک کہنا صحیح ہے؟ جمعہ مبارک ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ
اس کے ذریعہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جمعہ آپ کے لیے مبارک ہو۔ اب اگر یہ بات اچھی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جمعہ آیا، صحابہ کرام کی زندگی میں جمعہ آیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جمعہ مبارک نہیں کہا، صحابہ کرام نے کبھی بھی جمعہ مبارک نہیں کہا، اس کے بعد بھی ہم کو نہیں ملتا کہ کسی نے جمعہ مبارک اس طرح سے استعمال کیا ہو، حالانکہ ہمارے نبی نے خود جمعہ کی اہمیت بیان کی، صحابہ کرام اس اہمیت کو جانتے تھے، اس کے باوجود بھی جمعہ مبارک نہیں کہا۔ تو جہاں پر جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے ویسے ہی ہم کریں گے، اسی کو ہم کہتے ہیں شریعت، یعنی شریعت توقیفی ہے، ویسے ہی کرنا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئی ہے، ہم اس میں آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جمعہ مبارک کہنا جب ثابت نہیں ہے تو ہم کیوں کہیں گے بھائی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے، وَلَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ، اگر یہ بات بہتر ہوتی یا اس کے اندر اچھائی ہوتی تو صحابہ کرام تو نیکیوں کے رسیا تھے، وہ تو کرتے، انہوں نے نہیں کہا، تو ہمیں بھی ایسا کہنے سے بچنا ہے۔